بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی میں جو ویڈیو ہے یہ آذربائیجان اور ترکی کے حوالے سے ایک کمپیریزن کروں گا جو کہ ریئل اسٹیٹ پراپرٹی انویسٹمنٹ ہے اور بزنس کے حوالے سے، کیونکہ یہ دونوں کنٹریز جو ہے اس وقت دلچسپی کا مرکز بنے ہوئے ہیں پاکستانیوں کے لیے۔ بہت سارے لوگ جو ہے یہاں پہ سیٹلمنٹ کے لیے آنا چاہتے ہیں، تو آج ہم کمپیریزن کریں گے کہ یہاں پہ آپ کو کس طریقے سے آپ سکسیزفل ہو سکتے ہیں۔ میں ابھی پچھلے دنوں ایک ویک کے لیے وہاں پہ گیا ہوا تھا، میں نے کافی چیزیں آبزرو کی وہاں پہ، اور میں نے اس سے پہلے بھی میں کیونکہ ورک آؤٹ کر رہا ہوں جو کہ آذربائیجان کے حوالے سے ہے، ترکی میں تو آلریڈی میں کافی عرصے سے یہاں پہ میں لوگوں کو سروسز دے رہا ہوں، اسپیشلی جو ریل اسٹیٹ کے حوالے سے، جو پراپرٹی کے حوالے سے یہاں پہ۔ اور اس کے علاوہ سب لوگ جانتے ہیں کہ میرا آفس جو ہے نا مالٹا میں بھی ہے، اور میں اکثر جو ہے نا بزنس کے حوالے سے میں مختلف کنٹریز کے اندر ٹور کرتا ہوں، اور جو بھی انفارمیشن ہوتی ہے وہ میں شیئر کرتا ہوں، کیونکہ ویڈیو جو ہوتا ہے وہ ظاہر ہے کہ ہر آدمی کے لیے انٹرسٹ نہیں ہوتا اس میں۔ جو بھی مڈل کلاس جو طبقہ ہے وہ جو آنا چاہتا ہے تو ان کے لیے ظاہر ہے کہ ایک بات میں یہاں کلیئر کر دوں کہ دنیا کے بہت سارے جو ملک ہیں انہوں نے اپنا شکنجہ جو ہے وہ کس لیا ہے، اور جتنے بھی اسپیشلی یورپین کنٹریز ہیں یا جو اچھے ڈیولپنگ کنٹریز ہیں تو ان میں جو بھی جنگ زدہ ایریوں سے یا مختلف کنٹریز سے لوگ جو ہے نا جہاں پہ امن نہیں ہے یا جہاں پہ غربت ہے، یا جو بھی ابھی کنٹریز جو ہے وہ ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، افریقن، ایشین یا ان کنٹریز میں، تو وہ لوگ ان کنٹریز کا رخ کرتے ہیں، اور ان لوگوں نے جو ہے وہ سختی شروع کر دیتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ تعداد جو ہے لوگوں کی آ رہی ہے۔ تو کوئی بھی ملک جو ہے نا وہ نہیں چاہتا کہ اس کے ملک میں ایسے فضول لوگ آ جائیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ملک میں لوگ آئیں جو پوٹینشیل ہوں، جو کوئی مطلب یا تو ویلدی ہوں، یا وہ جیسے بہت سارے ایسے پروگرام ہیں کہ وہاں پہ جو ہائیلی کوالیفائڈ لوگ چاہیے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ کے پاس آپ ویلدی نہیں ہیں تو آپ باہر آنے کے لیے آپ کو اپنے اندر کوئی نہ کوئی آپ کو کوالٹی یا کوئی آپ کو ایجوکیشن ہائیلی کوالیفائڈ ہونا چاہیے، تو پھر آپ کو چانس بنے گا۔ اور بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت مشکل سے وہ کسی بھی کنٹری میں جو ہے نا وہ جا کے سیٹل ہوتے ہیں، تو اچھا خاصا ایک جو ہے نا اسپیشلی مڈل کلاس لوگوں کے لیے۔ تو ابھی میں جو یہ ویڈیو ہے میرا موضوع ہے، یہ ترکی میں بھی بہت سارے لوگ آئے، اور بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ انویسٹمنٹ یہاں پہ دیکھ رہے تھے کنسٹرکشن کے حوالے سے، جو ذاتی اپنی جو کنسٹرکشن، لیکن کچھ چیزیں جو ہے نا وہ سم ٹائم فیور میں نہیں ہوتی انسان کے۔ جیسے یہاں پہ میرے پاس بہت سارے لوگ آئے جو کہ پراپرٹی انویسٹمنٹ کے علاوہ یہاں پہ اپنی کنسٹرکشن جو ہے نا وہ کرنے کے چکر میں تھے، اور اپنی جو ہے نا وہ انویسٹ کرنا چاہ رہے تھے۔ اس میں ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ایکسپیرینس میں آئیں۔ ایک تو یہ کہ ٹرکش نیشن جو ہے نا یہ خود بہت محنتی لوگ ہیں، اور یہ بڑی مضبوطی کے ساتھ خود یہ کام میں انوالو ہوتے ہیں، اور صحیح جو ہے نا یہ پیشنیٹ ہو کے کام کرتے ہیں۔ ان کی کمپنیز جو آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے، میں مالٹا میں جاتا ہوں وہاں پہ بھی جو پروجیکٹس لگے ہوئے ہیں تو ان کی کمپنیاں وہاں پہ کام کر رہی ہیں۔ آپ اگر چلے جائیں آذربائیجان میں چلے جائیں تو وہاں پہ بھی آپ کو دیکھنے میں ملے گا کہ بہت سارے جو ٹرکش کمپنیاں ہیں، یہ آپ بڑی ان کے ایک صدرک مارکیٹ ہے جہاں پہ ہول سیل کا کام ہو رہا ہے، تو اس میں بھی آپ کو ٹرکش کمپنیاں ملیں گی۔ کنسٹرکشن میں چلے جائیں تو ہر طرف جو ہے نا وہ یہ کمپنیاں کام کر رہی ہیں، تو اس لیے آپ کو تھوڑا سا ورک آؤٹ زیادہ کرنا پڑتا ہے مقابلے کے لیے۔ یہاں پہ کیونکہ مارکیٹ جو ہے نا اس وقت اتنے زیادہ انویسٹرز ہیں، اتنی کمپنیاں ہیں کہ استنبول کے اندر جیسے ہم نے دیکھا کہ ہارڈلی کوئی ایسی جگہ اویلیبل ہوتی ہے جس میں آپ جو ہے وہ کنسٹرکشن کر کے تو اس کو پروفیٹیبل بنا سکتے ہیں۔ یعنی بہت ایکسپینسو یا تو لینڈ ہوگا وہاں پہ، یا اس پہ کنسٹرکشن آپ کو الاؤڈ نہیں ہوگی اتنی کہ آپ اس کو ہائی رائز کر کے یا کچھ، یا مطلب کسی کوئی نہ کوئی جو ہے نا یہاں پہ جو جگہ، یعنی آپ دیکھیں کہ جس میں کوئی پروفٹ ہوتا ہے تو امیجیٹلی یہاں پہ کمپنیاں پرچیز کر لیتی ہیں۔ اس ویری ٹف مارکیٹ جو ہے نا بزنس کے لیے بھی، ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ کے لیے بھی۔ تو میں نے آبزرو کیا کہ آذربائیجان کی اس وقت جو مارکیٹ ہے کنسٹرکشن کے حوالے سے، ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے، وہ ایک سٹارٹ بیس پہ ہے، اور وہاں پہ بوم آنے والا ہے۔ کووڈ کے بعد بہت سارے لوگوں نے ریئلائز کیا کہ بہت سارے جو بزنس تھے وہ محفوظ نہیں رہے، ان میں فوڈ کا بزنس ہے یا بہت سارے ایسے، تو اس میں ایک جو بزنس سب سے زیادہ جو سروائیو کیا وہ ہے ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ، جو ایسٹ ہیں آپ کے، اس میں جنہوں نے رینٹ پہ دی تھی وہ رینٹ بھی لے رہے تھے، اور ان لوگوں کو وہ ایفیکٹ نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ بہت سارے جو دنیا کے دوسرے بزنسز ہیں، ایکسپورٹ ہے، کلاتھنگ ہے، یا فوڈ ہے، یا جتنے بھی بزنس ہیں، تو وہ فلاپ ہوئے، اس میں بہت سارے لوگوں کو پرابلم ہوئی،
ریٹس میں اپ ڈاؤن. تو اس میں جو ہے نا پراپرٹی جن لوگوں کے پاس ایک تو اگر اس کی پرائس ہائی بھی ہوئی تو اس میں لوگوں کو فائدہ ہوا, دوسرا رینٹل انکم جو ہے نا وہ چلتی رہی. تو یہ محفوظ بزنس میں آ گیا. اس لیے ابھی دنیا کے میجر جو سٹیز ہیں وہاں پہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے ریئل اسٹیٹ کے اندر, اور بہت سارے ایسے کنٹریز جہاں پہ ٹورسٹ آتے ہیں تو فارنر وہاں پہ آ کے انویسٹ کر رہے ہیں. میں ریکمینڈ کروں گا کہ آذربائیجان میں جو لوگ, پہلے تو میں پراپرٹی انویسٹمنٹ کے بارے میں, پھر میں بزنس کے بارے میں بات کروں گا کہ پراپرٹی انویسٹمنٹ اس وقت جو ہے نا وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اپنا کنسٹرکشن کریں تو وہاں پہ بہت سارا لینڈ جو ہے وہ اویلیبل ہے کنسٹرکشن کے لیے, اور ایک فیوریبل جو ہے نا وہاں پہ ہے آپ کو, یعنی ایک بجٹ, کم بجٹ کے ساتھ آپ اچھا جو ہے نا اسٹیپ لے سکتے ہیں اور فیوچر کے لیے آپ ایک اچھا وہاں پہ اپنا بزنس جو ہے نا وہ جما سکتے ہیں. زیادہ تر کیونکہ ہیں وہ ٹرکش نسل ہے لیکن ان پہ انفلوئنس جو ہے وہ زیادہ رشین ہے, تو وہاں پہ وہی لیڈیز بہت زیادہ کام کرتی ہیں عورتیں, اور مرد جو ہے نا وہ اتنا زیادہ کام میں دلچسپی نہیں لیتے, کم لوگ ہیں جو کرتے ہیں. تو یہ ایک فیوریبل آپ کے لیے ہو سکتا ہے کہ آپ کو کمپیٹیٹر کم ہے وہاں پہ, اور لیبر آپ کو سستی مل سکتی ہے, لیبر کاسٹ جو ہے نا کم پڑے گی اور ایزیلی آپ کو اویلیبل ہے. جیسے یہاں پہ ترکی کے اندر جو اچھی لیبر ہے یہ کافی مشکل سے ملتی ہے, تو وہاں پہ آپ کو یہ چیزیں آسانی کے ساتھ مل جائیں گی, اور آپ اپنی جو کنسٹرکشن کر کے چیپ لینڈ کے اوپر, چاہے آپ ولا بنائیں, ہاؤس بنائیں, یا آپ اگر 30-40 ایون اسمال انویسٹمنٹ کر کے تو وہ کر سکتے ہیں. اس پہ ہم ورک آؤٹ کر رہے ہیں, وہاں پہ میرے ساتھ کولیگ ہیں, اور انشاءاللہ فیوچر میں ہم اس پہ ویڈیوز بھی بنائیں گے. وہ پوٹینشیل انویسٹرز جو ہے جو کہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں ریئل اسٹیٹ میں, تو ان کے لیے چانس ہے کہ وہ اپنی جو ہے وہ لینڈ پہ کنسٹرکشن کریں, اور ایک زیادہ فیوریبل ہے. آلدو کہ وہاں پہ آپ کمپنی بنا کے تو اس پہ آپ لینڈ پرچیز کر کے آپ لے سکتے ہیں, فریلی آپ لینڈ نہیں لے سکتے. تو یہ جو ہے نا آپ کو ایک اچھی انویسٹمنٹ وہاں پہ ہو سکتی ہے ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے. اگر آپ صرف جو ہے پراپرٹی پرچیز کر کے رینٹل انکم یا گروتھ ریٹ دیکھ رہے ہیں تو وہ نمبر 1 پہ میں ٹرکی کہتا ہوں کہ یہاں پہ استنبول اور انطالیہ جو ہے نا وہ ٹاپ پہ جا رہے ہیں اس وقت. اس کے علاوہ میں ابھی بات کروں گا یہاں پہ جو کہ بزنس کے حوالے سے ہے. دیکھیں بہت سارے میں نے وہاں پہ آبزرو کیا, ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے وہاں پہ صدرک کے نام سے, اور ٹرکش کمپنیوں کو میں نے دیکھا کہ وہاں یہ ٹرکش لوگ جو ہے نا انہوں نے ایک اپنا جھنڈا لگایا ہوا اور اپنا مال جو ہے نا وہاں مارکیٹ میں بہت سارا یہ کھپت کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں بھی دیکھنی چاہیے. ہمارے پاس جو بھی اس وقت پروڈکٹ ہیں جیسا کہ پاکستانی گارمنٹس ہو گیا, ٹاولز وغیرہ ہو گئے, اس کے علاوہ جو کھیلوں کا سامان ہے, سرجری کا ہے سیالکوٹ میں, تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہم اپنا وہاں پہ ایک الگ سے جو ہے وہ بازار مارکیٹ وہاں پہ بنا سکتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ آذربائیجان کے اندر جو ہے وہ لوگ پسند کرتے ہیں پاکستانی جو پروڈکٹ ہیں, کیونکہ وہ ڈیفرنٹ ہیں جو یہاں سے جاتی ہیں ٹرکی وغیرہ سے. تو اس لیے وہاں پہ اپنی پروڈکٹ کو نکالنے کے لیے ہمیں وہاں پہ چاہیے کہ ہمارے جو امبیسیڈر ہیں ان کو بھی ہیلپ کرنی چاہیے. ہم جو ہے نا, میں مطلب بڑا پیشنیٹ ہوں اس معاملے میں کہ ہمارے لوگ جو ہے نا کم از کم وہ ملک جہاں پہ ہمارے دوست ملک ہیں یا جو مسلم کنٹریز ہیں تو ان کے اندر جہاں ہمیں ویلکم کہتے ہیں, تو بجائے ہم ایک بھیڑوں کی طرح وہاں پہ داخل ہونے کے, ہمیں وہاں پہ اپنے پوٹینشیل جو ایکسپورٹ ہے تو اس کو بڑھانا چاہیے, اور اس کی طرف جو ہے نا وہ توجہ دینی چاہیے, تاکہ جو ہے دوسرے لوگوں کو پھر جو ہے خود بخود سے وہ رستے کھلیں گے اور ہمیں جو ہے نا مزید اس میں کام کرنے کا موقع ملے گا. آپ بھاگتے ہیں وہاں پہ جاب کے لیے, وہاں پہ کتنے لوگ جو ہے نا جائیں گے, اس کے بعد انہوں نے بند کر دینا ویزا. جو لوگ وہاں پہ اوریجنل بزنس کرنا چاہیں گے ان کے لیے بھی مسئلہ بنے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ مارکیٹ ایک بنا کے جو امبیسیڈر ہیں ان کو چاہیے کہ پروموٹ کریں ہماری پروڈکٹ جو ہے. اور یہ رونا دھونا جو ہے, جو بجلی نہیں ہے یا پانی نہیں ہے یا یہ چیزیں جو ہے, تو یہ خود بخود یہ چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہیں جو کنٹری ویلدی ہوتے ہیں. جو آپ اس کی جڑ کو دیکھیں, جہاں پہ پرابلم ہے اس کو آپ دیکھیں. آپ جب تک اپنی ایکسپورٹ یا ٹورزم وغیرہ نہیں بڑھائیں گے تو کیسے چیزیں بہتر ہوں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پوٹینشیل مارکیٹ ہو سکتی ہے. یہاں سے جو رشیا ہے وہ بھی قریب ہے, جارجیا ہے ساتھ, ایون یورپ کی مارکیٹ. تو میڈیا کا دور آج کل, آپ جو ہے نا اپنی پروڈکٹ کو اس سے دوسرے کنٹری میں بھی آگے بھیج سکتے ہیں, ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. تو آپ ایک گیٹ وے بنائیں, اپنی پروڈکٹ کو پاپولر کروائیں, وہاں پہ ایک الگ سے مارکیٹ ہو جس میں اپنی جو ہے نا مختلف شاپس لگیں, بڑے انویسٹر یہاں پہ آئیں اور وہ دیکھیں. آپ دیکھیں کہ کتنا فیوریبل ہے. ایک تو ان کا جو ویزا ہے آپ کو 3 دنوں میں بھی وہ جو ایک نارمل فیس کے ساتھ ہے, ارجنٹ آپ کو 3 گھنٹے میں مل جاتا ہے. اور پھر باقی کے معاملات بھی جو حل ہو جاتے ہیں یہاں پہ, جو بڑے انویسٹر ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی اتنا مسئلہ نہیں یہاں پہ ریزیڈنس پرمٹ یا ورک پرمٹ کے حوالے سے.
تو میں انوائٹ کرتا ہوں کہ وہ پوٹینشیل جو بڑے انویسٹر ہیں یا جو ایکسپورٹر ہیں تو وہ آ کے یہاں پہ مارکیٹ دیکھیں، ایک بنائیں یہاں پہ مارکیٹ، اور یہاں پہ اپنی جو ہے نا ایک ساکھ بنائیں۔ یہ پوری دنیا میں جو بھی کنٹریز ڈیولپ کنٹریز ہیں انہوں نے یہ ایک طریقہ کار رکھا ہوا ہے۔ چائنا آپ دیکھیں تو انہیں جہاں جہاں موقع ملتا ہے جس جگہ پہ انہوں نے وہاں اپنی ایک الگ مارکیٹ اور ایکسپورٹ کے لیے نا انہوں نے ایک جگہ بنائی ہوتی ہے۔ اور ہمارا جناب ایسے ہی لوگ بھیڑ چال اٹھ کے بھاگتے آتے ہیں اور پھر لوگ جو ہے نا وہ بند کر دیتے ہیں دروازے آگے سے، دفعہ ہو جاؤ۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ ایک امبیسی والوں کو یہ ہمیں ایجوکیٹ کرنا چاہیے، ہماری دنیا بھر میں جس جگہ پہ امبیسیز ہیں جہاں جہاں اچھے تعلقات ہیں یا تو بنائیں، لوگوں کو ایجوکیٹ کریں اور بڑے اچھے انویسٹر آئیں وہاں پہ، دوسرے لوگوں کے لیے خود بخود آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس ون آف دا بیسٹ کنٹری ہے، ہمیں وہ اچھا بھی سمجھتے ہیں، ہمارے دوست ملک بھی ہے اور ہماری پروڈکٹ کو پسند بھی کرتے ہیں۔ تو آپ اس طریقے سے وے نکالیں، وہاں پہ بڑے ایکسپورٹر کے لیے راستہ نکالیں اور لوگ آئیں اور انٹرسٹ لیں، اور ایمانداری خدا کے لیے یہ جو ہے نا یہ انڈیویجول جو ہے اور اپنی جیب بھر کے بھاگ جانا یا یہ چیزیں تھوڑی سی کم ہونی چاہیے۔ ہمیں وہ مل کے تھوڑا سا اتفاق کے ساتھ کہ سارے مل کے کریں گے تو سب کو فائدہ ہوگا، تو وہ آپ جو ہے نا اس طرح کا فارمولہ رکھیں۔ اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں کیونکہ ٹریول کرتا رہتا ہوں، مختلف ویڈیوز میں اسپیشلی جو ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے وہ میں بناتا ہوں، پراپرٹی انویسٹمنٹ کے حوالے سے، تو یہ ساتھ ساتھ میں بزنس کے حوالے سے بھی لوگوں کو یہاں پہ ایجوکیٹ کر رہا ہوں۔ اور ویلکم، آپ کو میری طرف سے اگر کوئی جو لوگوں کو انفارمیشن چاہیے تو میں اس کو ضرور شیئر کروں گا۔ اس وقت کے لیے اجازت دیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔